اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ شکر کرتا ہوں اس اللہ پاک کا جس نے یہ مجھے توفیق دی کہ میں کوئی اسلامی بات آپ لوگوں تک پہنچا سکوں، تاکہ یہ اسلامی معلومات میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بنے اور دنیا اور آخرت میں عزت کا سبب بنے۔ تو میری گفتگو اس موضوع میں تھی کہ وہ کون سے جرم ہیں جن کے لیے اسلام نے سزائیں مقرر کی ہیں۔ آج ایک ایسا جرم آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کے ابتدائی الفاظ آپ کو تعجب میں ڈال دیں گے، البتہ پھر آخر میں تو وہ آپ بالکل آرام سے سمجھ جائیں گے۔ تو ابتدائی الفاظ یہ ہیں کہ اگر عورت سے عورت حاملہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کیا عورت سے عورت حاملہ ہو سکتی ہے؟ بظاہر ہم کہیں گے کہ جی ہاں، اگر حقیقت کچھ اور ہے۔ تو اگر عورت سے عورت حاملہ ہو جائے تو اس میں جس نے حاملہ کیا ہے اس عورت کی کیا سزا ہے، اور جو حاملہ ہوئی ہے اس کی کیا سزا ہے، اور یہ جو بچہ ہوگا یہ کس کا ہوگا؟ آیا حاملہ کرنے والی عورت کا ہوگا یا جو حاملہ ہو گئی ہے یہ بچہ اس کا ہوگا؟ یہ بچہ یا کسی اور تیسری پارٹی کا ہوگا؟ تو اب یہ مسئلہ آپ نے ذہن میں رکھ لیا، کیونکہ کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی طریقے سے کوئی پہیلی بھی پیش کریں تاکہ اس پہیلی میں بھی اسلامی معلومات ملے۔ جیسے کہ اس کی ایک اور بھی مثال اب میرے ذہن میں تو آ رہی ہے، لیکن کہیں گفتگو لمبی نہ ہو جائے۔ جب میں ایران سے پہلی مرتبہ پڑھ کر آیا تھا تو میرے استاد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ آپ ایران سے آئے ہو اور آپ یہ مسئلہ سناؤ۔ حالانکہ میں چھوٹا تھا، 14 سال کی عمر میں گیا تھا اور تقریباً 16 سال کی عمر میں واپس آیا، یا کچھ مہینے آگے پیچھے۔ تو وہ بھی مسئلہ عجیب غریب تھا، عربی کی عبارت تھی جو نہیں پڑھتا ہوں۔ جب مرد دخول کرے خنثی کے ساتھ اور خنثی دخول کرے انثی یعنی عورت کے ساتھ، تو غسل خنثی پر واجب ہے، مرد پر بھی واجب نہیں ہے اور عورت پر بھی غسل واجب نہیں ہے۔ تو یہ ایک پہیلی ہے جس کی میں دعوت دیتا ہوں، آپ خود جا کے سوچیں۔ تو آج کی گفتگو یہ ہے کہ اگر عورت سے عورت حاملہ ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ یہ جو آج ہم کلپ بنا رہے ہیں یا یہ جو چند منٹ کی بحث ہے، یہ وہی گزشتہ مسئلے سحق کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یعنی جب عورت عورت کے ساتھ سیکس کرتی ہے۔ سیکس کرنے والی عورت یا سیکس کروانے والی عورت جو ہے کیا ہے، وہ شوہردار ہے، ان میں سے کوئی ایک شوہردار ہے۔ تو عورت کے ساتھ شوہر نے جمع کیا، حق بستری کی، اور اس کے فوراً بعد یہ عورت گئی دوسری عورت کے ساتھ، جا کے اس نے جو ہے کیا ہے اپنا سیکس کیا۔ تو اب جب دوسری عورت کے ساتھ اس نے سیکس کیا تو اس کے شوہر والا وہ نطفہ دوسری عورت میں منتقل ہو گیا، جس کی وجہ سے دوسری عورت بھی حاملہ ہو گئی۔ تو اب اسلام کے مطابق یہ بچہ ضائع نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں تو حرام زادے بچوں کو ضائع کرتے ہیں، اسلام میں بچہ حلال زادہ ہو یا حرام زادہ اس کو ضائع کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ عورت بظاہر عورت سے حاملہ ہوئی، لیکن حقیقت میں عورت کے مرد والے نطفے سے حاملہ ہوئی، جس نطفے کو یہ عورت اپنے رحم میں لا کر پھر اس نے اس دوسری عورت کے رحم میں وہ منتقل کیا۔ تو اب یہ بچہ تو ان دونوں عورتوں کا نہیں ہوگا، یہ بچہ مرد کا ہوگا، کیونکہ انسانوں میں بچہ اپنے باپ کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، جانوروں میں حیوانات میں بچہ اپنے ماں کے ساتھ ملحق ہوتا ہے۔ تو بچہ اس مرد کا ہوگا۔ اب جس عورت نے یہ کام کیا ہے اور دوسری عورت، ان دونوں کو سحق کی سزا ملے گی، یعنی 100 کوڑے اس کو لگیں گے، 100 کوڑے اس کو لگیں گے۔ اور جس عورت نے حاملہ کیا ہے اس عورت نے، اگر دوسری عورت غیر شادی شدہ تھی، کنواری تھی، تو گویا کہ اس کا پردہ بکارت بھی ٹوٹا اور اس کی بکارت گئی ہلی، تو یہ عورت اس دوسری عورت کو مہر المثل دے گی۔ مہر المثل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسی عورتیں عام طور پر کتنے حق مہر پہ شادی کرتی ہیں؟ 50,000 پہ، 1 لاکھ پہ، 2 لاکھ پہ، 5 لاکھ پہ، تو اتنی حق مہر دے گی وہ عورت
جو نطفہ اپنے رحم میں لے کر آئی تھی اس عورت کو دے گی جو بچے والی ہو گئی ہے۔ تو اب سوال کریں گے یہ تو برائی تھی، اور برائی میں تو کوئی حق مار نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی عورت زنا کراتی ہے تو زنا کرانے والی کو کوئی حق مار نہیں ملتا۔ ہم کہیں گے کہ زنا کا الگ حکم ہے، اس میں تو وہ جان بوجھ کر ایک نطفے کو اپنے رحم کے اندر جو ہے کیا ہے منتقل کراتی ہے۔ یہاں پر تو اس عورت اگر جو سحق کے حوالے سے گناہ گار ہے، لیکن نطفے کا تو اسے پتہ نہیں تھا، اس لیے اس کو مہر المثل ملے گی۔ اچھا، اب ان کو 100 کوڑے لگیں گے دونوں کو، لیکن بعض قول کے مطابق یہ ہے کہ جو شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو کوڑے لگیں گے، لیکن اس قول کو کوئی خاص اکثر علماء اس کے قائل نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ عورت جو حاملہ ہو گئی، اگر حمل کے دوران اس کو کوڑے مارے جائیں گے پھر تو اس کا بچہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اگر تشخیص دی جاتی ہے کہ یہ کوڑے بچے کے لیے مضر ہیں تو اس عورت کو چھوڑا جائے گا، بچے کو جنم دے گی، بچے کو جنم دینے کے بعد پھر بات کہتے ہیں لبا، یعنی وہ خاص دودھ جو حمل کے دوران عورت کے سینے میں جمع ہوتا ہے وہ اگر بچے کو پلائے یا عام جانور بھی پلائیں تو بچہ کافی بیماری سے محفوظ ہوتا ہے، وہ دودھ بھی پلائے گی، اس کے بعد اس عورت کو وہ کوڑے لگیں گے۔ جیسے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے کسی عورت پر حکمران جو ہے کیا ہے وہ سزا جاری کر رہے تھے، مثلا سنسار کی، اور وہ عورت حاملہ تھی، تو حضرت علی علیہ السلام نے وہ سزا رکوائی اور حاکم وقت کے پاس گئے اور کہا کہ عورت کو آپ نے سزا کا حکم دیا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اچھا، تو پھر اس عورت کے سزا سے عورت تو مر جائے گی، لیکن اس کے پیٹ کے اندر جو بچے وہ بھی مر جائے گا، اس بچے نے کیا جرم کیا ہے؟ تو پھر اس حاکم نے کہا یا علی پھر کیا کریں؟ تو حضرت علی نے کہا فی الحال آپ اس عورت کو چھوڑیں، بچے کو جنم دے، اس کے بعد اس پر حد جاری کریں۔ تو بہرحال آج کی یہ گفتگو ایسے ہوئی کہ اس قسم کے برائی کے ذریعے بھی نسل ہو سکتی ہے، اور یہ نسل جو ہے بہرحال حلال زادہ تو مشکل ہے، حرام زادہ ہی ہوگی، اور یہ اپنے باپ کی ہوگی۔ لیکن ایک لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کی کوئی غلطی نہیں ہے تو یہ بچہ باپ کے میراث کا بھی حصے دار ہوگا، اور اگر یہ بچہ مرے گا باپ کی زندگی میں تو باپ بھی اس کی میراث اٹھائے گا۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارے معاشرے کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔